ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محمد سے پوچھو صفت خدا کی، محمد سے پوچھو صفت خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد. ایک محمد کے بدلے خدا نے دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. اتر کر حرا سے سوئے حرم آیا، اتر کر حرا سے سوئے حرم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عرب کے جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا. عرب کے جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ
وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاک گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پیارے روحانی بزرگ میاں صاحب کو مسجد میں تشریف آوری پر ویلکم کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ تمام احباب کی طرف سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ عاشقوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے اور حضور کے دیوانوں کے لیے بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا فضل کی حیثیت سے عاشق اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء، سرور کائنات، محبوب رب کائنات، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ تو اس سلسلے میں جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ کی ولادت، آپ کی آمد اور آپ کے میلاد کے ہی موضوعات چل رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک، 2 جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہم نے بالترتیب میلاد شریف کا ذکر قرآن کی روشنی میں اور میلاد شریف کا ذکر حدیث کی روشنی میں، اس پہ ہم نے بالتفصیل بالترتیب گفتگو کی۔ آج میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو میلاد شریف کی خاص آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی تشریف آوری کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ویسے تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور خاص کر وہ شخص جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہوتی ہے، چراغ جل رہا ہوتا ہے، وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اسے حضور کی نعت ہی لگتا ہے، اسے پورا قرآن حضور کی نعت۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شدہ مداں تے سب زیرہ زبراں وچ شان نبی دے آئیاں، شدہ مداں تے سب زیرہ زبراں وچ شان نبی دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائی۔ جن کے سینے معرفت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جن کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، انہیں تو قرآن کے ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف سے نعت مصطفیٰ کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے۔ اور پھر ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نبی کے بھیجے جانے کا ذکر، کہیں نبی کے آنے کا ذکر، کہیں نبی کی بعثت کا ذکر، کہیں لفظ ارسلنا کہا، کہیں
بعثہ کا لفظ بولا، تو یہ سارے لفظوں کے کیا معنی ہے؟ بھیجا جانا، آنا، تمہارے پاس آ گیا، تمہیں مبعوث ہو گیا، تمہارے اندر بھیج دیا. تو یہ سارے میلاد شریف کے ہی عنوانات ہیں، یہ سارے میلاد شریف کے ٹاپکس ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں محبوب کے آنے کا، محبوب کے بھیجے جانے کا، محبوب کے مبعوث ہونے کا ذکر فرما رہا ہے. تو ہم میلاد شریف میں کیا کرتے ہیں؟ یہی تو ذکر ہوتا ہے حضور کے آنے کا، حضور کی شانوں کا، حضور کی عظمتوں کا. اللہ بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنے محبوب کا میلاد شریف بیان کر رہا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میلاد شریف بیان کرنا خود اللہ کی سنت ہے، اور اس نے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے میلاد شریف کو. میلاد شریف کو اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے. اور آج میلاد شریف کی جس آیت پہ ہم نے بات کرنی ہے بڑی ایمان افروز آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ فرما لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے. فرمایا البتہ تحقیق من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ نے مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان فرمایا. کس بات کا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا. ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا. اور فرمایا اس عظمت والے رسول کی شانیں کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ عظمت والا رسول اللہ کے کلام کی آیتوں کی ضربیں لگاتا ہے. یتلو علیہم آیات، ضربیں لگا کے کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے. اس عظمت والے رسول کی شان کیا ہے؟ یُزَكِّيهِمْ، ظاہر و باطن کو، اندر کے برتنوں کو، من کے برتنوں کو اجلا کرتا ہے، روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے. کس لیے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جب من اجلا کر دیتا ہے، اپنی نگاہ پاک، اپنی نگاہ ڈال کر دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، تو پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور فرمایا اگرچہ عرب کے لوگ اور مخلوق جو تھی حضور کی آمد سے پہلے بہت کھلی گمراہی میں تھی. یہ قرآن نے جملہ نقل کیا، بہت بڑی کھلی واضح گمراہی میں تھی. تو حضور کی آمد ہوئی تو گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے نور میں داخل ہو گئے، ہدایت کی روشنی میں آ گئے. تو یہ آیت کا آپ نے سادہ سا مفہومی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم بات کریں گے من پہ. لفظ مننا یا احسان کا ذکر کیا. کس بات کا ذکر کیا؟ بولے احسان کا ذکر کیا. ہم اس پہ غور کریں، اس نقطے پہ کہ حضور احسان کیسے بنے. حضور کی آمد، حضور کی تشریف آوری، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ مومنوں پر احسان ہے. میرے محبوب کا میلاد، میرے محبوب کی آمد، میرے محبوب کی تشریف آوری، یہ احسان ہے. کن پر؟ علی المؤمنین. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. تو حضور احسان کیسے ہوئے؟ حضور احسان، اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو بے پناہ، بے پایا، بے شمار، بے حد و بے حساب نعمت عطا کی. اتنی نعمت عطا کی کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا. بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ نے آنکھ بھی عطا کی، زبان بھی عطا کی، کان بھی عطا کی. اب دیکھیں، اور ہر نعمت اپنے اندر بڑا کمال رکھتی ہے. ہر نعمت رب کائنات نے ایسی بنائی ہے، ایسی بنائی ہے کہ آپ دنیا کی کروڑوں توانائیاں صرف کر دیں، رب کی ایک نعمت جیسی بھی آپ نعمت نہیں بنا سکتے. اس کی ہر نعمت اپنے اندر یہ کمال رکھتی ہے. کروڑوں توانائیاں صرف کر دیں لیکن رب کی نعمت جیسی. بڑی لوگوں نے کوششیں کی رب کی بارشوں کا مقابلہ کرنے کا. ہاں جی، بھاپے کروڑوں روپیہ لگا دیا، اربوں خربوں لگا دیے. ہاں جی، لیکن چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بارش نہ ہو سکی، اور وہ بارش بھی نقصان دے. ہاں جی، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیا شان. اب دیکھیں یہ ایک چربی کا ٹکڑا ہے، آنکھ ایک چربی ہے، ایک چربی کا ٹکڑا ہے. آپ کروڑوں توانائیاں لگا دیں کسی چربی کے ٹکڑے میں قوت بصارت، دیکھنے کی قوت پیدا کرے نہیں.
یہ رب کی شان ہے کہ اس نے اس